مامون رشید نے کہا اپنے عباسی مفاہبین سے اور وزراء سے کہ بتاؤ کون سی شے مانے ہے کہ میں اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ نہ کروں؟ کیا یہ اپنے باپ کی طرح نہیں ہے؟ کیا یہ ان کے کمالات اور فضائل و مناقب کے وارث نہیں ہیں؟ سب خاموش ہو گئے اور اس نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ اب تقریب نکاح کا انعقاد ہوگا اور میں اپنی بیٹی کی شادی ام فضل کی امام محمد تقی علیہ السلام سے کروں گا۔ لیکن یاد رہے یہ شادی امام محمد تقی کے علم اور فضل اور کمالات سے متاثر ہو کر نہیں کی جا رہی تھی۔ دراصل مامون رشید کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ علویوں پر اگر مجھے اپنے اقتدار کو قائم کرنا ہے تو ان کا سہارا لینا ہوگا، فاطمین کے اگر مجھے دلوں کو جیتنا ہے تو مجھے ان کا سہارا لینا ہوگا، اگر مجھے ایران پر اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے تو مجھے ان کے دلوں کو جیتنا ہوگا۔ تو اس لیے اس نے اپنے سیاسی مقصد کے تحت اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اب عزیزان محترم میں بہت تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ ابھی بے انتہا مناقب و فضائل ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے جو بیان کیے جا سکتے ہیں اس وقت، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کر رہا ہوں کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، مگر جس مقصد سے کی تھی اسے وہ مقصد نہ حاصل ہو سکا، اس لیے کہ اس نے سوچا تھا کہ ابھی ان کا سن 7-8 برس کا ہے، ابھی تک جو بھی امام پروان چڑھے ہیں وہ امامت کے سائے میں پروان چڑھے ہیں، لیکن جب یہ شاہی محل میں پروان چڑھیں گے، 8 برس کا بچہ ہے ابھی، جب یہ بچہ محل میں لایا جائے گا اور پروان محل میں چڑھے گا تو اس کی جو خوبو ہوگی وہ سلاطین والی ہوگی، حکمرانوں والی ہوگی۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ امام وہ ہوتا ہے جو پیدا ہی امام بن کے ہوتا ہے، وہ دنیا میں آ کے امام نہیں بنتا، منصوص من اللہ ہوتا ہے، محفوظ عن الخطا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم امام نے شادی کی اور شادی کے بعد فوراً انہیں نے کرائے پہ مکان لیا اور اسی بغداد شہر میں حاکم وقت کے داماد ہونے کے باوجود ایک کرائے کے مکان میں رہے، اور 1 سال کے بعد کہا کہ میں مدینے جاؤں گا اور مدینے میں رہوں گا جا کر، اور مدینے چلے گئے۔ ایسے حالات بن گئے کہ مامون رشید ان کو روک نہیں سکا، اسے اجازت دینا پڑی، ورنہ چاہتا تو امام علی رضا کی طرح سے جبر کرتا ان پر بھی اور نہیں جانے دیتا، مگر اسے اپنی بیٹی کو بھیجنا پڑا اور ان کو بھی۔ جب یہ چلے گئے تو اب راوی کہتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ام فضل کو وہاں وہ آسائش اور وہ آرام نہیں میسر آیا جو ایک بادشاہ وقت کے محل میں اسے مل رہا تھا، کیونکہ اماموں کا طرز زندگی بڑا سادہ ہوتا ہے، وہ سادگی سے زندگی گزارتے ہیں، وہاں شاہی نہیں ہوتی، وہاں عیش و عشرت نہیں، وہاں ایک عام انسان کو جو آسائش فراہم ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں۔ تو بہرکیف حالات یہاں تک پہنچے کہ ام فضل بار بار امام سے شکایتیں کرنے لگی، اور پھر امام کی شکایتیں اپنے باپ کو لکھ کر تحریری شکل میں بھیجنے لگی، اور وہ مرحلہ بھی آیا کہ ام فضل سے جب اولاد نہیں ہوئی تو امام کو دوسری شادی کرنا پڑی، اور جب آپ نے عقد ثانی کیا تو جناب عمار یاسر کے خاندان سے خاتون کو منتخب کیا، جن سے ہمارے 10ویں امام امام علی نقی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم اس نے اپنے باپ سے شکایت کی کہ انہی نے دوسری شادی کر لی ہے، تو مامون رشید نے خط میں لکھا کہ دیکھو میں نے تمہاری شادی ابو جعفر، امام کی کنیت تھی، کہ ابو جعفر سے اس لیے نہیں کی ہے کہ میں ان پہ شریعت نے جو حلال کیا اسے حرام قرار دے دوں، شریعت نے 4 شادی کی اجازت دی ہے۔ بہرکیف اس نے اپنی بیٹی کا منہ بند کر دیا اور کہا کہ تمہیں وہیں رہنا ہوگا، کیونکہ اسے دکھائی دے رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو چھیڑا اس وقت تو میرا تخت اقتدار ڈاواں ڈول ہو جائے گا، میرے ہاتھ سے حکومت چلی جائے گی، زمام اقتدار چھوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اس نے اس وقت کچھ نہیں کہا، اور اسی عالم میں وہ انتقال کر گیا۔ اس کا بھائی اب اقتدار میں آیا، جیسے ہی معتصم اقتدار میں آیا اس نے اقتدار میں آنے کے بعد ان پہ ظلم و ستم کے دروازے وا کر دیے، انہیں قید کر کے مدینے سے بلا کر اور یہاں بغداد میں
زندان میں ڈال دیا. امام کو بڑی اذیتیں دیں، بہت تکلیفیں دیں. اور میں یہ عرض کر دوں، ذرا تصور کیجئے امام کا سن ابھی 25 برس تھا صرف. ہماری وہ امام ہیں جو 25 برس کے سن میں شہید کر دیے گئے. عزاداران مظلوم کربلا، تصور کیجئے کتنی مظلومی کی شہادت ہے امام کی کہ 25 برس کے سن میں آپ کو زہر دے کر اس ظالم نے شہید کر دیا. کیونکہ ام فضل نے جو شکایتیں کی تھیں، اس کے باپ نے اس کی بات نہیں سنی، مگر یہ چچا تھا، اس کا مزاج دوسرا تھا. اس نے ان شکایتوں پہ عمل درآمد کرتے ہوئے امام کو مدینے سے بلا بھی لیا اور قید بھی کر دیا، اور اسی ام فضل کے ذریعے سے زہر دلایا امام کو. عزاداران مظلوم کربلا، اس نے اسی طرح زہر دیا جیسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جودہ بنت اشس نے دیا تھا. یہ ایک ملعون اور خبیث بیوی تھی، اسی طرح سے جیسے وہ ملعون اور خبیث تھی جس نے ہمارے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا تھا، اسی طرح اس نے زہر دیا. امام کو جب زہر دیا گیا، عزاداران مظلوم کربلا، کیا غربت کی موت تھی. عزاداروں، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں زندہ ہیں. اب ذرا تصور کیجئے 25 برس کے جوان بیٹے کی جب خبر شہادت ماں کو ملی ہوگی تو ماں پہ کیا گزری ہوگی. جب بہن نے سنا ہوگا تو بہن کے جگر پہ کیا گزری ہوگی. جب بھائی نے سنا ہوگا تو بھائی کے قلب پہ کیا گزری ہوگی. جب بیٹے نے سنا ہوگا تو بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ارباب عزا، روایت کے فقرے ہیں، کیونکہ امام کو غسل و کفن امام ہی دیتا ہے. امام محمد تقی کو غسل و کفن دینے کے لیے مدینے سے باعجاز امامت امام علی نقی تشریف لائے، اور امام علی نقی نے غسل و کفن دیا. امام علی نقی نے جنازہ پڑھایا. لیکن میں کہوں گا، اے امام علی نقی، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا. آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا. لیکن ہاں، ایک بیٹا ایسا بھی ہے کربلا کے میدان میں کہ جس کے باپ کا لاشا اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، مگر وہ اتنا مجبور کہ نہ باپ کو غسل دے سکتا ہے، نہ باپ کو کفن دے سکتا ہے. ہاں، میں سمجھتا ہوں اس بات کو بھی کہ لوگ کہیں گے کہ شہیدوں کو غسل کہاں دیا جاتا ہے، شہیدوں کو کفن کہاں دیا جاتا ہے. لیکن عزاداران مظلوم کربلا، شہیدوں کے لاشے کو دفن تو کیا جاتا ہے. کتنا مجبور تھا یہ بیٹا کہ اپنے باپ کے لاشے کو دفن بھی نہ کر سکا. اور جس وقت کربلا چھوڑ رہے تھے تو جناب زینب نے فرمایا تھا، اے سید سجاد، بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی. اے سید سجاد، اپنے آپ کو سنبھالو. تو کیا کہا تھا امام زین العابدین نے؟ کہا تھا، پھپھی اماں، ارے میں کتنا مظلوم ہوں، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، میں اپنے بابا کے لاشے کو دفن بھی نہیں کر سکتا. تو جناب زینب نے فریاد کی تھی، اے نانا، یہ وہی حسین ہے کہ جس کے گلوے مبارک کے آپ بوسے لیتے تھے. اے نانا، یہ وہی فرزند ہے جسے آپ دوش پہ بیٹھاتے تھے. مدینے کا رخ کر کے کہا، اے مادر گرامی، ارے یہ وہی حسین ہے جسے آپ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. مگر میں کہوں گا، اے شہزادی، جب آپ اپنے بھائی کے لاشے سے گزر رہی تھی تو آپ فریادیں کر رہی تھی، آپ گریا کر رہی تھی. لیکن ہائے امام محمد تقی، نہ فریاد کرنے والی بہن ہے، نہ گریا کرنے والی ماں ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ جس طرح سے جناب فاطمہ زہرا کربلا مولا میں آئی تھی، امام حسین کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا تھا، یقیناً بغداد میں بھی تشریف لائی ہوں گی اور امام محمد تقی کا سر اپنے زانو پہ رکھا ہوگا اور کہا ہوگا، اے میرے بیٹے،
تمہاری جدہ تمہارے پاس موجود ہے۔